دوستو پاکستان میں ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، یا کم از کم اس کو امپورٹنس اتنی پاکستان کے اندر دی جا رہی ہے آج کل کے دنوں میں۔ ویسے تو خیبر پختونخوا میں یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا، کہ اس پہ مختلف لوگ بات کر رہے ہیں، ماہرین بات کر رہے ہیں کچھ باتیں جو پاکستانی ریاست، یہاں کی حکومت اور مرکز میں بیٹھے اور صوبائی حکومت کا ایک موقف ہے، اور پھر سوالات کیا جنم لیتے ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، یہ سارا سوال و جواب کا سلسلہ۔ پاکستان کے مطابق، ریاست یا حکومت کے مطابق، جو جنگجو طالبان کے نے وہاں پہ رہا کر دیے ہیں افغانستان میں، ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں، تو وہ پاکستان آ گئے، تو ان کی تعداد بڑھ گئی ہے یہاں پہ، اور پورے معاملے کو بگاڑ دیے، مطلب پورے امن و امان کی صورتحال کو بگاڑ دیا۔ اب یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ انویسٹمنٹ کر دیا آپ نے، ریاست نے، اس خاردار تار پہ، کہ کوئی حد ہی نہیں ہے، اور اگر یہ ہے اور اس پہ اتنی ڈپلائڈ فورس ہے، موجود ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ اور جب وہ روک بھی نہیں سکتے، اور وہ ایسے 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 آگے کہ پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ ریلیز ہو گئے جیلوں سے، تو ظاہری بات ہے یہاں پہ آئیں گے، اور کیسے آئیں گے وہ جگہ کوئی اسٹیمیٹ نہیں لگایا اس نیریٹو کے مطابق۔ پھر ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ جو جنگجو یہاں پہ ہتھیار ڈال دیے تھے آپریشن کے بعد، آپریشن کے دوران یا آپریشن کے بعد، کیونکہ ایک نیریٹو یہ بنایا گیا کہ کمر توڑ دی گئی ہے طالبان کی، تو اس کنٹینیویشن میں کمر توڑ کے جو نیریٹو تھا، اس کنٹینیویشن میں یہ تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو جب ہتھیار ڈال دیے، پھر ان کو کھلا چھوڑ دیا اور وہ معاشرے میں پھر رہے تھے کھلے عام، تو پھر یہ جو ڈیٹینشن سینٹرز میں لوگ ہیں، جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، تو وہ کون ہے وہ ڈیٹینشن سینٹر؟ کیونکہ مشر منظور پشتین کو تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں، تو اگر وہ اتنے زیادہ تعداد میں ڈیٹینشن سینٹرز میں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، تو پھر جو کھلے پھر رہے ہیں، جو پھر سے اسلحہ اٹھا لیا ہے اور ٹی ٹی پی کا حصہ بن گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ مطلب یہ تضاد، ہاں، کس طریقے سے اس کا جواب ملے گا اور کہاں سے ملے گا؟ پھر ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ ابھی رانا ثناء اللہ نے ابھی ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ 10,000 کے لگ بھگ تعداد ہے خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کا۔ تو یہ تعداد کب پتہ چلی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ تعداد جو ہے، یہ مطلب اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، کب سے کب تک ہے یہ تعداد؟ مطلب یہ پہلے سے ایسے تھا، یا ابھی اچانک جیسے افغانستان سے ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ افغانستان سے آگے تو تعداد بڑھ گئی ہے، یا کیسے تھا؟ کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں یا میں نے سنا ہے لوگوں سے، ساؤتھ وزیرستان میں جو وزیر کا پورشن ہے، وہ جہاں پہ وزیر قبیلہ رہتا ہے، مسعود کا پورشن، اس کا قصہ ڈیفرنٹ ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، لیکن وزیر پورشن میں، اس میں وانا اور وانا کے ساتھ جو زارمیلانہ کے ایریا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے، وہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ 40 کے آس پاس نفری ہیں، انڈیویجولز ہیں۔ تو اگر ساؤتھ وزیرستان کے یہ صورتحال ہے، تو پھر سوات میں تو آلریڈی بہت زیادہ ریزسٹنس سامنے آئی ہے۔ باجوڑ میں بھی کافی حد تک کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ کم ہیں، امارات کے لوگ ہیں یا داعش کے لوگ ہیں، اور خیبر اور باقی جگہوں پہ۔ تو یہ تعداد مطلب اتنا زیادہ جو ہے، اس تعداد کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی جو لاجک ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو، کیوں ابھی اس وقت پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ
امریکہ کے ساتھ جو نیو کوآپریشن کہہ لیں یا فریش انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے، یا بارڈر ریجن میں جو ملیٹنسی کا صورتحال ہے اس کے حوالے سے، یہ اس کے لیے اس خطرے کو اس طریقے سے نمبر میں بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ خطرہ تو پہلے بھی موجود تھا، لیکن نمبر کا قصہ اب سامنے آ رہا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تیسری چیز جو ہے، پاکستانی ماہرین جو کہہ رہے ہیں کہ ہوا یہ کہ تعداد اس لیے بڑھ گئی ہے کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی کے خاندان جو تھے اس میں جو چھوٹے عمر کے لڑکے تھے وہ چونکہ اس دوران جوان ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی اسلحہ اٹھا لیا اور ٹی ٹی پی کے صفوں میں شامل ہو گئے۔ تو یہ جو لاجک ہے، یہ لاجک اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ ویسے جو یہ ماہرین کہتے ہیں ان کے ذہن میں جو کمانڈران ٹی ٹی پی کے افغانستان چلے گئے آپریشن کے بعد، کمر توڑ آپریشن کے بعد، مطلب کمر توڑ میں اس سینس میں کرا کوٹ ان کوٹ کہ جب وہاں پہ چلے گئے تو ان خاندانوں کو ذہن میں رکھ کے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو وہ کتنے خاندان ہیں؟ دوسری بات، ان کے پاس خاندان کے کتنے فرد ان کے ساتھ چلے گئے، اور پوری فورس کے خاندان چلے گئے یا کچھ کمانڈرز کے خاندان چلے گئے؟ اور دوسری بات، یہ جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں آئی ڈی پیز بن گئے، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو اور کراچی، ایون اسلام آباد اور پنجاب کے باقی شہروں میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، جو لوگ وہاں پہ ہجرت کر گئے خاندان، تو ان کا کیا صورتحال ہے؟ وہ تو پاکستان کے قانون اور پولیس اور سارے ریاست کے سب چیزوں کے انڈر تھے نا، تو کیسے یہ واپس اسلحہ انہوں نے اٹھا لیا اور ٹی ٹی پی کے صفوں میں شامل ہو گئے؟ دوسری بات، اسی میں جو نقطہ ہے، جو ڈومیننٹ نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہمیں سمجھ ہے کہ ہم ایسے کئی خاندان کو جانتے ہیں کہ جن کا خاندان کا ایک فرد جو کہ خاندان کے اس طریقے سے کنٹرول سے بھی باہر تھا، وہ ٹی ٹی پی میں شامل ہو گیا تھا۔ اور ہاں، یہ بات ہے کہ خاندان کو اگر کچھ مراحت ملتے ہیں، جس طریقے سے ان کے پاس اگر کوئی گاڑی آتی ہے یا کوئی اور اسلحہ وغیرہ آتا ہے، تو وہ خاندان اگر بظاہری طور پہ وہ اس کو استعمال کرتے تھے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹی ٹی پی میں جتنے ممبر تھے سب کے خاندان بحیثیت خاندان اس میں شامل تھے، نہیں۔ کئی خاندان جو مطلب میں جانتا ہوں یا میں نے سنا ہے، اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی بہت نارمل لائف گزارتے ہیں، بس اپنا روزگار کرتے ہیں۔ خاندان کے جو ممبر ایک آدھ ٹی ٹی پی میں تھے وہ مر گئے اس پورے سلسلے میں، تو کوئی ٹارگٹ کلنگ میں یا اس جنگ کے دوران مر گئے، تو اب خاندان مختلف پاکستان کے شہروں میں اپنا روزگار کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں۔ تو یہ جو کیلکولیشن ہے اس پہ بڑا سوال سامنے آ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو مطلب جو خطرے کی بات ہے، یا اس وقت بھی خطرے کی بات تھی، ابھی بھی ہے، کہ جو یہاں پہ پولیٹیکل فورسز ہے وہ بھی طالبان کو، افغانستان طالبان کو بحیثیت، یعنی ان کی وجود، ان کی حیثیت، اس کو رد نہیں کرتے۔ یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یہ نون لیگ کا جو خواجہ آصف ہے، اس کا بڑا مشہور فلسفانہ ایک ٹویٹ تھا کہ طاقت تمہاری اور خدا ہمارا۔ یعنی جب طالبان نے قبضہ کر دیا افغانستان میں، اس سے تھوڑی دیر پہلے جب دوحہ میں ساری چیزیں چل رہی تھی، تو اس وقت اس نے کہا کہ طاقت تمہاری اور خدا ہمارا، یعنی ہم جیت چکے ہیں اور تمہاری طاقتوں کے باوجود تمہیں شکست دے دیا۔ امریکہ کو یہ ذہن میں رکھ کے یہ بات کر رہا تھا۔
تو یعنی طالبان کے قبضے، افغانستان پہ قبضے پہ باقاعدہ وہ جشن منا رہے تھے۔ تو اس جشن کا وہ اس بے شرمی کے ساتھ جشن منا رہے تھے سب لوگ، چاہے وہ کسی بھی لیگ میں ہے، نون لیگ میں، کاف لیگ، آئین لیگ میں، جو جس لیگ میں بھی ہے، تو وہ پی ٹی آئی تو ظاہری بات ہے وہ تو ایک اور قصہ ہے، وہ تو ابھی تک ساتھ کھڑی ہے۔ تو وہ جس لیگ میں بھی تھے سب نے جشن منایا افغانستان کے قبضے پر۔ وہ اتنی بے شرمی سے جشن منایا کہ ان کو یہ بھی ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ کل کو وہ حکومت میں آ سکتے ہیں پاکستان میں، اور جب وہ آئیں گے تو سارے سوال ان کے سامنے رکھے جائیں گے، اور پھر وہ طالبان کو اخلاقی طور پہ جو شکست دینے کے لیے جو جو چاہیے ہوتا ہے، وہ جو فورس چاہیے ہوتا ہے، یا اخلاقی نیریٹو ان کے خلاف بلڈ کرنے کی بات جب آتی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کس طریقے سے وہ اپنی پرانی باتوں کو جسٹیفائی کریں گے؟ تو یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس سے ایسے لگ رہا ہے جس طریقے سے وہ یہ ماہرین، پاکستانی ماہرین کا جو پورا قصہ ہے، ان کا جو نیریٹو ہے، اور پھر حکومت کا جو نیریٹو ہے، اور پھر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت، اور یہاں پہ جو حکومت ہے فیڈرل حکومت میں، تو یہ آپس میں جس طریقے سے ایک جو بال اچال رہے ہیں اس کے کورٹ میں، اور وہ اس کے کورٹ میں بال اچال رہے ہیں کہ نہیں یہ مرکز کا معاملہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں صوبے کا معاملہ ہے۔ تو اس سارے چکر میں خیبر پختونخوا میں بسنے والے لوگوں کا کیا صورتحال ہوگا؟ وہاں پہ کاروبار کا، وہاں پہ زندگی کا، وہاں پہ سیاست کا، وہاں پہ معاشرے کا، وہاں پہ تعلیم کا، روزگار کا کیا صورتحال بنے گا؟ اس کو اگر دیکھا جائے، جس کی طرف کافی سارے لوگوں نے نشاندہی بھی کی، عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل خان نے بھی نشاندہی کی، اس پہ ٹویٹ کیا، اور پریس ریلیز بھی جاری کیا، اور باقی پشتون رہنماؤں نے اس پہ بات کی کہ اس دفعہ جس طریقے سے پاکستان خیبر پختونخوا دہشت گردی کے لپیٹ میں آئے گا، اللہ نہ کرے، لیکن جس طریقے سے آئے گا تو اس سے پاکستان بچ نہیں سکتا۔ پھر مثال کے طور پہ اپنی بات میں اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا ہے، خودکش دھماکہ، اس کا مثال بھی دیا ہے کہ یہ دیکھو کس طریقے سے ہوا ہے، اور جس نے بھی کیا، لیکن حالات اسلام آباد تک پہنچ گئے اس طریقے سے ملیٹنسی اور ٹیررزم کی۔ تو یہ اگر یہ جو رانا ثناء اللہ 10,000 کی تعداد بتا رہا ہے، تو 10,000 کافی بڑی تعداد ہے، تو وہ 10,000 تعداد کتنی دیر تک رک سکے گی صرف خیبر پختونخوا میں؟ لیکن معاملہ تو وہی ہے نا کہ آگ بہت کنٹرول آگ جلے گی، اور ہمیشہ سے جلائی گئی ہے خیبر پختونخوا میں۔ پورے پاکستان میں ابھی تک کسی نے یہ جو تلخ ذائقہ ہے یہ ابھی تک ٹی ٹی پی کا نہیں چکھا ہے، نہ اس ملیٹنسی کا چکھا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اس لپیٹ میں نہ آ جائے، لیکن یہ ہے کہ سب پشتونوں کو، پورے پشتون قوم کو بحیثیت قوم اس پہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان پولیٹیکل فورس جو ہے، پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ کس طریقے سے اس ساری چیز کو غیر سنجیدگی سے سوچ رہا ہے، اور اس سے مزے لے لے کر اس کی تعداد بتایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ڈائنامکس ہے وہ کیسے مزے لے لے کر بتائے جا رہے ہیں۔ تو یہ شاید سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں بنے گا، تو پوری بحیثیت پشتون قوم اس پہ سنجیدگی سے سوچیں تو کوئی حل نکلے گا۔